अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जस्टिस आमिर फ़ारूक पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि वो ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। इस स्टाउट जज ने हर हद क्रॉस की है। इनके ऊपर एक चार्ज शीट आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी की गई है, जो बड़ी अहम भी है और संगीन भी है। ज़्यादातर कानूनी माहिरीन तो पिछली समाअत पर ही तवक्को कर रहे थे कि इमरान खान की ज़मानत हो जानी चाहिए, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जानी चाहिए, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक जानबूझकर उन्होंने ये ड्रामा किया और परसों तक ये मामला ले गए। मकसद मामलात को लटकाना है। जस्टिस आमिर फ़ारूक के पिछले 2 माह के फ़ैसलों को अगर देखा जाए तो आप हैरान होंगे कि किस तरह के उन्होंने फ़ैसले किए हैं। अब चंद घंटों के अंदर एक क्विक एक्शन होता दिखाई दे रहा है और यूँ लग रहा है कि अब जस्टिस आमिर फ़ारूक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक नया मैच पड़ने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बाकायदा एक एलामिया जारी किया है। मैं उस एलामिया की तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के मुकदमे की समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की शदीद मज़म्मत की। उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक से ये मुतालबा किया गया कि वो इमरान खान की ज़मानत और पटिशन से ख़ुद को अलग कर लें। ना सिर्फ ख़ुद को अलग करें बल्कि किसी और बेंच के सामने इस केस को रेफ़र कर दें। मैं ज़रा वो अल्फाज पढ़ देता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिया के, आपको इससे सूरत हाल का काफ़ी बेहतर अंदाज़ा होगा। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक और अदालत को तमाशा बना दिया है। उन्होंने कहा कि मुजरमों का सहूलतकार और तअस्सुब से मगलूब शख्स चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने का अहल है, न उसे फराहमी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे आगे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि पेशा वाराना दयानत और अखलाक से महरूम शख्स ने अपनी अदालत को इंसाफ की कुर्बानगाह और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अड्डा बना दिया है। इन अल्फाज की आप सख्ती का अंदाज़ा करें। ये अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे लिखते हैं कि तमाम अखलाकी और कानूनी तकाज़ों का खून करते हुए ये शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदजुबान, बदमिजाज और मुतअस्सिब जज के ज़रिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सज़ा दिलवाता है। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलामिया के अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया है। क्योंकि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जिस तरह के फ़ैसले दिए हैं वो आप सबके सामने हैं। इस वक्त बुरी तरह से पूरे जो कानूनदान है वो बुरे तरीके से जस्टिस आमिर फ़ारूक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि आज़ाद अदलिया के तस्वुर को यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसमें कोई शख्स ने कि जिस तरह इस शख्स ने अदलिया का वकार दांव पर लगाया है, जिस तरह इन्होंने इंसाफ का खून किया है, जिस तरह इस शख्स ने बाकायदा एक क्रिमिनल माइंड के साथ खेलते हुए पिछले 1 माह में धंधा किया है, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की जुडिशरी में कम मिलेगी। नाज़रीन कराम, अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि आज़ाद अदलिया का तस्वुर अगर यकीनी बनाना है तो अभी तक हमें 3 पॉइंट समझ आए हैं। एक, जस्टिस आमिर फ़ारूक जानबूझकर केस को 2 दिन आगे ले गए। दूसरा, उन्होंने मुतालबा किया कि आप अलग हो जाएं। तीसरे नंबर पर ये एक बहुत बड़ा कदम जो इनके खिलाफ उठा रहे हैं वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जस्टिस आमिर फ़ारूक के खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस होते हैं। ये भी हो सकता है कि क्या सदर ख़ुद से इनको रेफरेंस भेज सकते हैं? नहीं, अलबत्ता वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना भेजेगी और सदर ज़रूरी नहीं उसको आगे भेजे। उसमें बताया गया है कि वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे और काजी फायजी साहब वाले मामले के अंदर ये बात तय हो चुकी है। दूसरी जानिब क्योंकि इमरान खान का मामला है, इमरान खान से बुशरा बीबी ने मुलाकात की जेल के अंदर और 1 घंटा तकरीबन ये मुलाकात जारी रही। उनके वकील अली एजाज बुट्टर ने बताया कि इमरान खान ने अटक जेल से खुसूसी पैगाम भेजा है। ज़ाहिर है वो बुशरा बीबी के ज़रिए आया होगा कि ये लोग मुल्क को ग़ुलामी की तरफ धकेल रहे हैं, लेकिन हमने आइन और जमहूरियत पर खड़ा रहना है।
اب اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ یہ میچ ختم نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کو اندازہ ہے، تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کل یہ کہا تھا کہ نہ صرف عمران خان بلکہ باقی جتنے لوگ ہیں جو اس وقت اسیر ہیں، ان سب کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف حکمت عملی اپنائے گی۔ عمران خان نے اس پیغام میں طاقتوروں کی سوچ کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اور بتا دیا ہے کہ ان کے مظالم کے آگے وہ کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں اس بات پر کہ صدر عارف علوی جنہوں نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا ہے، اس کی مثال لاہور ہائی کورٹ سے آئی، اور لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پہ نئی حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، تو وہاں پر عدالت نے درخواست گزار سے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال خود سے ایک نئی حکمت عملی بتا رہا ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ اب تک کیوں نہیں دی، تو جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ اگر صدر 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دے دیتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ جسٹس عابد عزیز نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا نقطہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے سکتا ہے، تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آئینی طور پہ صدر الیکشن کمیشن کو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، محض تاریخ دے سکتا ہے۔ اس حوالے سے جسٹس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ صدر کی آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے، مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کی تاریخ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کی تاریخ کون دے گا، ابھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے، اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب بول کے بتا رہے ہیں، تو معاملہ یہاں پہ اینڈ نہیں ہوگا۔ صدر صاحب بھرپور طریقے سے لڑ رہے ہیں، کل بھی ان کی باڈی لینگویج بہترین تھی، آج بھی وہ ملے ایوان صدر سے جو فوٹیجز جاری ہوئی ہیں، تو صدر صاحب نے آج ایک اور قدم اٹھایا ہے اور محمد ابراہیم کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کیا ہے، کیونکہ مسرت ہلالی سپریم کورٹ چلی گئی ہیں تو ان کی جگہ پر ایک نئے جج کی منظوری ہونی تھی۔ پھر ناظرین اکرام، ایک اور دلچسپ بات یہ ہے، چونکہ صدر نے کل اپنے سیکرٹری وقار احمد کو ہٹا دیا، اور وقار احمد کے حوالے سے انہوں نے رات کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ اگر ایف آئی اے عدالت یا کوئی بھی جگہ اس حوالے سے مجھے بلائے گی تو میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صدر مملکت نے چونکہ کہا تھا کہ ایک خاتون آفیسر جو 22ویں گریڈ کی ہیں حمیرہ احمد، ان کو تعینات کر دیا جائے، تو جیو نیوز کی یہ خبر آ رہی ہے کہ حمیرہ احمد نے صدر کے بطور پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے سے انکار کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ صدر وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ صدر یہ کہہ تو سکتے ہیں میرا سیکرٹری چینج کیا جائے، لیکن وزیر اعظم چاہے تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ چلیں آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن میرے خیال سے صدر نے جو کام کرنا تھا صدر نے وہ کام کر دیا ہے۔ اب آپ بیٹھے چھنکنا بجاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ معاملہ ہو گیا تو پھر کام آگے چلے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صدر وفاق کی سطح پر ہوتا ہے، صوبوں کی سطح پر گورنرز ہوتے ہیں۔ اب میرے پاس جو خبر آ رہی ہے اس کا ہم تھوڑا ویٹ کریں گے، لیکن خبر آ گئی ہے تو ہم آپ سے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کے پی کے میں جو گورنر ہیں غلام علی، ان کا تعلق فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے ساتھ ہے، وہ ان کے سمدھی اور رشتہ دار ہیں، تو خبر یہ ہے کہ ان کی تبدیلی کا امکان ہے۔ اگر ان کو بھی صدر نے تبدیل کر دیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کام تو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب عمران خان کی ٹیم بھرپور طریقے سے اس حوالے سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اندازہ کریں کہ خوف اور ڈر کتنا ہے۔ عمران خان جیل کے اندر ہیں، پہلے تو دفعہ 144 کی سمجھ آتی تھی کہ عمران خان کے جلسے ریلیاں ان کو روکا جائے، اب وہ جیل کے اندر ہیں، لیکن آج اچانک سے بتایا گیا جناب عامر میر کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کہ پنجاب کے اندر ایک بار پھر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور نومبر تک 3 مہینوں کے لیے یہ نافذ ہے۔ پھر بعد میں اس کو ختم کیا گیا اور کہا گیا نہیں، وہ جو آرڈیننس ہے اس کو دوبارہ سے، اس میں جو ڈی سی ہے اس کو 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ تو صورتحال گراؤنڈ پر کیا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کر رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، کل جب ڈالر کلوز ہوا تو ڈالر 299 روپے پر بند ہوا، یہ سرکاری ریٹ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ریٹ ہے۔ دوسری جانب 310 روپے پہ بند ہوا انٹرا مارکیٹ کے اندر، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سچویشن کیا ہے، جبکہ نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کی پالیسیوں کو جاری رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کا تیل آپ نکلوانا چاہتے ہیں۔ ویسے پچھلی حکومت کی پالیسیاں تھیں کون سی جن کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ یہی کہ آپ اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا ہے، لوگوں کو سانس تک نہیں لینے دینا، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑانی ہیں۔ چلیں
آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، اگر وہ زیادہ دیر نہیں نکال سکے اور آج ان کا عوام میں یہ حال ہے تو آپ کے پیچھے طاقت کی سپورٹ تو ہو سکتی ہے، عوام کی تو کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کن پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان اتنی بڑی اکانومی بن گیا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں دوست ممالک سے پیسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ کون سی پالیسیز ہیں جن کی وہ بات کر رہے ہیں؟ پھر ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ ہے والیوم 10 سے متعلق، کیونکہ بہت شور مچتا ہے کہ والیوم 10 میں شریف خاندان سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ اب شریف خاندان کے کیا کہنے، جس طرح کل مریم نواز کو ریلیف ملا نیب ترامیم کے ذریعے، لیکن وہ بظاہر یہی کہیں گی کہ ہم بڑے احتساب سے گزرے۔ اب والیوم 10 سے متعلق درخواست واپس لینے کی بنیاد پر وہ درخواست بھی نپٹا دی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزید ڈیٹیلز اب باہر نہیں آئیں گی۔ اسی طرح ایمان مظہری کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی ہے، الزام ان کے اوپر بھی وہی ہے، سابق رکن اسمبلی علی وزیر پر بھی وہی ہے، لیکن ایمان مظہری کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، جبکہ سابق رکن اسمبلی علی وزیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ الزام ایک ہو سکتا ہے، لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ایک جیسا ہی ہو۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔